السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں پوری انسانیت کے ساتھ بے شمار مسئلے مسائل مشکلات، غم و فکر، لڑائی جھگڑے، فساد، حسد، ڈپریشن، انگزائٹی اور جادو جنات اور جملہ امراض میں لوگ مبتلا ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بہتر سے بہتر علاج ہو اور ہماری ان مصیبتوں بھری زندگی سے جان چھوٹے۔ تو لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ در بدر پھر رہے ہوتے ہیں اور بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ان لوگوں کو، بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں، بہترین معالج کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ بڑے جو ہے نا کرائمر ٹائپ کے معالجین کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، نہ ان کی عزت محفوظ رہتی ہے، نہ ان کا مال محفوظ رہتا ہے، نہ ان کی جان محفوظ رہتی ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ہم کر چکے ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر لوگوں سے علاج کروایا اور بڑا اپنا نقصان بھی کروایا، اور انہوں نے اپنے عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، مال پیسے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، وقت بھی ضائع ہوا، سب سے قیمتی چیز ایمان بھی ہاتھوں سے گیا، چھین بیٹھے، ایمان بھی ختم ہو گئے ان کے ہاتھوں سے۔ اور وہ جو ہے نا صرف علاج کی وجہ سے، صرف وہ غموں اور تکلیفوں پر جو بھری ہوئی زندگی، غم اور تکلیفوں کی بھری ہوئی زندگی کو علاج کے لیے وہ بہت سارے نقصان کروا بیٹھے۔ تو ناظرین، بڑا لمحہ فکریہ ہے، بہت بڑا یہ فکر کی بات ہے، اور ہمیں جہاں سے بھی علاج کروانا ہو، کوئی بھی ہم جادو جنات کے متعلق علاج کروائیں، تو ہمارا سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ آیا کہ جو شخص علاج کر رہا ہے کیا وہ قرآن و سنت سے کر رہا ہے، کیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق اور شریعت کے مطابق علاج کر رہا ہے، یہ ہمیں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم آپ کے سامنے بہت بڑی خوشخبری لائے ہیں۔ ناظرین، ایسی کوئی غم و فکر، لڑائی جھگڑا، فساد، ایسا کوئی تکلیف نہیں ہے کہ جس کا علاج قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، ایسا کوئی بھی غم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کا علاج، ہر مشکل کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ صرف فوکس کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ ڈیپلی فوکس نہیں کر پاتے۔ سب سے پہلے کہ ہم پہچانتے نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر جو تکلیف اور غم آیا ہے وہ کس وجہ سے آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دو قسم کے غم ہیں، ایک آزمائش ہے اور ایک پکڑ ہے، دو ہی چیزیں، ایک پکڑ ہے اور ایک آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے جی، پکڑ آتی ہے گناہوں کی وجہ سے، آزمائش آتی ہے، آزمائش ہمیشہ آتی ہی اللہ کے اسپیشل لوگوں پہ، نیک لوگوں پر۔ ٹھیک ہے، اب بدقسمتی اس بات کی ہے کہ جو لوگ معالجین بیٹھے ہوئے ہیں وہ آزمائش کو بھی جادو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندے کے اوپر آزمائش ہے اور معالج جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جادو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب بدقسمتی ایسی ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر 110% جادو ہے، شیطانی غلبہ ہے، اور لوگ اس کو آزمائش کا نام دے رہے ہیں۔ اور میں نے ایسے علاج کیے ہیں، میں نے خود ایسے علاج کیے ہیں، بہت سارے مریضوں کے ایسے علاج کیے ہیں کہ جن کو اوریجنل طور پہ ان کے اوپر جادو تھا، لیکن وہ ساری زندگی علاج وہ نظر بد کا کرواتے رہے، اسیب کا کرواتے رہے۔ اور کچھ معالجین بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں بہت سارے معالج بیٹھے ہیں، بڑی بھاری فیسیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ جادو کے مریضوں کو بھی کاؤنسلنگ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کے ساتھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اتھینٹک ان کے اوپر جادو ہوتا ہے، اتھینٹک ان کے اوپر جنات کا غلبہ ہوتا ہے، اوریجنل ان کے اوپر شیطانی ہتھ کنڈوں کا جو ہے نا مضبوطی کے ساتھ ان کے اوپر غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معالج ماشاءاللہ جی آفس بنا ہوا ہے، بڑا اسپیشلسٹ معالج ہے، بڑا نام ہے اس کا، وہ کاؤنسلنگ سے ٹھیک کر رہا ہے، کہہ رہا ہے جی آپ میں جادو ہے ہی نہیں ہے۔ میں نفی نہیں کرتا جادو ہوتا ہے، اور نہ ہی میں جادو کو اتنا سرے چڑھا رہا ہوں، لیکن پلیز اس کی ریسرچ تحقیق کرنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں نے ایسے جو پیشنٹ کیے، ایک پیشنٹ میرے پاس آیا، 25 سال سے اس نے علاج کروایا، اس نے کوئی معالج نہیں چھوڑا، اس نے اہل حدیث، دیوبندی، اس نے بڑے میں کہتا ہوں کہ اس نے یہاں تک غیر مسلم لوگوں سے بھی اس نے علاج کروایا، لیکن اس کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کو مایوسی ہی تھی چاروں طرف سے۔ پڑھائیاں بھی بہت ساری اس نے کی۔ جب میں نے اس کو علاج بتایا، میں نے کہا آپ یہ پڑھیں، سب سے پہلے میں نے اس کی تحقیق کی، میں نے ریسرچ کی کہ آیا کہ اس کے اوپر پرابلم ہے کیا۔ جب میں نے تحقیق اور ریسرچ کی، میری تحقیق اور ریسرچ کے مطابق جو میں نے ڈائیگنوز کیا اور مجھے پتہ چلا کہ یہ پرابلم ہے، اس کے مطابق میں نے جب اس کو پڑھائیاں بتانا شروع کی اور اس نے پڑھائیاں کی، پہلے وہ کہتا ہے جی میں سارا دن پڑھتا ہوں، سارا دن پڑھائی کرتا ہوں، سورۃ بقرہ ایک دن میں 3 بار پڑھتا ہوں، 3 بار، 2.5 سپارے کی سورۃ بقرہ کا بھی۔ اب 3 بار پڑھنے سے آپ اندازہ لگائیں کتنے سپارے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سارا دن وہ پڑھتا ہے۔ تو جب میں نے اس کو پڑھائی بتائی، میں نے کہا آپ ایسا کریں، صرف 1 گھنٹہ صبح، 1 گھنٹہ شام،
ٹھیک ہے، عشاء کے بعد 1 گھنٹہ، ایک فجر کے بعد، ایک عشاء کے بعد، 2 ٹائم آپ یہ 1 گھنٹہ پڑھائے۔ وہ اتنا خوش ہوا، کہنے لگا کہ یار 1 گھنٹہ صرف میں پڑھوں گا، بہت خوش ہوا۔ اچھا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس نے 1 گھنٹہ صبح 1 گھنٹہ شام جب پڑھائیاں کرنی شروع کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج دن اور کل اس سے بہتر، پرسوں اس سے بہتر، ترسوں اس سے بہتر، ہر آنے والا دن اس سے بہتر ہوتا ہے، اور وہ آج بھی الحمدللہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ ایسے ڈھیروں پیشنٹ، ایک پیشنٹ کہتا ہے میں اتنی ڈپریشن کی دوائیاں کھاتا ہوں، اتنی، جب الحمدللہ اس کا علاج ہوا، اس نے بھی پہلے بڑے علاج کروائے، جب علاج ہوا، پوری تحقیق کی، پورا ریسرچ کی کہ اس کے پاس پرابلم ہے کیا، تو وہ الحمدللہ اس کا رزلٹ بہت ہی اچھا آنا شروع ہو گیا، اور بڑا ہی اس نے اچھے الفاظ میں مجھے یاد کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال ہے کہ اب دیکھیں نا، واش روم میں جانے سے پہلے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث والی جو دعا ہے، یہ شیطانوں سے محفوظ کرتی ہے، ہم شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اب آیت الکرسی بھی شیطانوں سے محفوظ کرتی ہے۔ اب کویسچن اس چیز کا ہے، کیا ہم واش روم جانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں گے؟ کبھی بھی نہیں پڑھیں گے، ہم وہ دعا ہی پڑھیں گے جو واش روم جانے کی دعا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کوالٹی کا شیطان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے اب دیکھیں جی، ہمارے کچھ معالجین ایسے ہیں، ان کے اوپر کچھ مسئلے جی، آپ ایسا کریں، آپ سورہ بقرہ پڑھیں جی گھر میں، بے شک کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ سورہ بقرہ میں بڑی خیر و برکت ہے، شیطان بھاگتا ہے، بے شک میں اس کی ایکسیپٹ کرتا ہوں، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو اب کہنے کا مقصد ہے شیطان ہے کس کوالٹی کا، یہ تو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لوگ پس رہے ہیں اور بڑی بری طرح متاثر ہیں۔ ایک تو ان کو بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، جنات اور شیطانوں نے گھیرا ہوا ہے، دوسرے نمبر پر معالجین نے بھی ان کو گھیرا ہوا ہے، معالجین نے بھی ان کے اوپر پنجے گاڑے ہوئے ہیں، بھاری فیسیں لے رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں، ان کو عزتیں تک لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزت محفوظ فرمائے، ہمارا ایمان محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے پہلی میری یہی دعا ہے، سارے لوگوں کے لیے سب سے پہلے یہی دعا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں یہ اکثر دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ کسی کو بیمار ہی نہ کر، کسی کو کوئی بیمار ہو ہی نہ، اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، تو اس کو بھی جب میں نے علاج کرنا تو شفا تیری طرف سے آنی ہے، شفا تیری طرف سے آنی ہے، تو اے اللہ ان کو میرے پاس آنے کے بغیر ہی ٹھیک کر دے، وہ گھر میں ہی رہیں تو وہ ان کو شفا دے دے، اے اللہ نہ ان کو آنا پڑے، نہ فیسیں دینی پڑے، ان کو گھر میں رہتے وہی شفا دے دے، ان کے جو پھنسے ہوئے کام ہیں سارے درست فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی دے، آخرت بھی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے اور سارے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔